ختم نہ ہوئی، اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا اور وہ قوم ساری کی ساری تباہ ہو گئی۔ نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، کشتی کے اندر سوار ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام 60 سال تک دوبارہ دنیا کے اندر تشریف رکھتے رہے، یعنی 1050 سال عمر تھی ٹوٹل نوح علیہ السلام کی۔ ان کے واقعات اللہ رب العزت نے کئی صورتوں کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ ایک صورت ان کے نام سے سورت نوح اللہ رب العزت نے اتاری، جن کے اندر مکمل واقعہ انہی کا ہے۔ تو آج کی آیات سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر، مکمل شریعت دے کر، اور وہ تشریف لے آئے قوم کے اندر، انہوں نے دعوت دی، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، تم میری فرما برداری کر لو، مجھ پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ قوم کو دعوت دی اور فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے اور وہ معبود واحد ہے، معبود برحق ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں خوف کھاتا ہوں تمہارے اوپر ایک دردناک دن کے عذاب کا، ایک دردناک دن کے عذاب ہے جو قیامت کا دن ہے، اور اس کے اندر جو عذاب ہوگا نافرمانوں کو، اس دن سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو پھر تمہارے اوپر عذاب ہی ہوگا، اور کیا ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو قوم کے سربرآوردہ لوگوں نے ان کی نافرمانی شروع کر دی۔ سرداران نے ان نوح علیہ السلام سے یہ کہنے لگے، فقال الملأ الذین کفروا، پس کہا کہ کفر کرنے والوں کے سربرآوردہ سرداروں نے، من قومہ، جو ان کی قوم میں سے ہی تھے، کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، نہیں دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو مگر ہم آپ کو تو بشر دیکھ رہے ہیں، انسان دیکھ رہے ہیں، اپنی مثل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آپ بازار جاتے ہیں، آپ بیوی رکھتے ہیں، آپ دنیاوی سارے کام کرتے ہیں، ہم تو آپ کو اپنی طرح دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں؟ یعنی ان کو یہ غلطی ہو گئی کہ وہ کہنے لگے کہ بشر جو ہے وہ نبی نہیں ہونا چاہیے۔ یہی غلطی مشرکین مکہ کو لگی، مشرکین نے بھی یہی کہا کہ ہم آپ کو اپنی طرح دیکھ رہے ہیں، آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہمارے والے کام آپ کرتے ہیں، لہذا ہم آپ کو اللہ کا نبی کیسے مانیں؟ اللہ رب العزت نے کئی انداز سے اس بات کا جواب ان کو دیا۔ یہ فرمایا کہ اگر زمین کے اندر فرشتے آباد ہوتے تو ہم نبی بھی فرشتہ بنا کر بھیجتے، اگر زمین کے اوپر جنات آباد ہوتے تو ہم نبی بھی جنات کو بنا کر بھیجتے، جب انسان آباد ہو تو ہم انسانوں کی طرف انسان ہی نبی بنا کر بھیج رہے ہیں نا، کیونکہ جو کام جو اگر تم بھوکے رہو گے وہ بھوکے رہ کر تمہیں مثال پیش کریں گے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ تو نہیں ہے کہ اگر فرشتہ نبی بن کر ہے وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، پھر ان کو مسائل کیسے سمجھائیں گے کہ بھوکا کیسے رہنا ہے، بھوکے کی تکلیف کتنی ہے اور کتنی مشقت کے ساتھ رہنا ہے، لہذا میری سنت کس طرح، سنت کی اتباع کیسے ہوگی؟ پھر سنت کی اتباع کیسے؟ فرشتہ اگر نبی ہوتے تو وہ کھانے پینے سے پاک ہوتے اور وہ کہتے تم میری اتباع کرو، تو کیا ہوتا پھر؟ آپ خود بتائیں، سارے بھوکے اور پیاسے رہ کر سارے مر جاتے اتباع کرتے کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے نبی ان میں سے بھیجا ہے تاکہ ان کو جا کر سمجھائیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں جب تشریف فرما تھے غزوہ احزاب میں، تو ایک صحابی نے آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے پتھر باندھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، کپڑا ہٹا کر دکھایا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے، اپنے شکم مبارک سے کپڑا اتارا تو 2 پتھر باندھے ہوئے۔ فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اس بھوک میں، اس تکلیف میں بھی تمہارے برابر ہوں۔ تو یہ اتباع ہے، تو یہ ان کو غلطی لگ گئی۔ اور آج کے لوگ بھی، بہت سارے لوگ اسی غلطی کے اندر مبتلا ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جو ہیں وہ بشر نہیں ہو سکتے۔ یہ وہی غلطی ہے جو چل رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ ہم آپ کو تو اپنی مثل دیکھ رہے ہیں، بشر دیکھ رہے ہیں۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ،
اور ہم آپ کو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کی اتباع کرنے والے ہیں وہ ہمارے اندر رذیل لوگ ہیں، بادی راج وہ بالکل عام رائے رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی ہمارے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ غریب غربا، وہ ہمارے اندر رذیل لوگ، وہ ہمارے اندر کم تر لوگ، کمی لوگ تمہارے پر ایمان لا رہے ہیں۔ آپ کے اوپر ایمان لانے والے کوئی سردار نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھتے کہ آپ کے اوپر سردار ایمان لا رہے ہیں تو ہم بھی کچھ سوچتے ہیں کہ آپ پر ایمان لے آئیں، لہذا ہم آپ کے اوپر کیسے ایمان لے آئیں؟ ہم ان رذیلوں کے ساتھ نعوذ باللہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اور کہنے لگے وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم آپ کے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت بھی نہیں دیکھ رہے کہ آپ ہمارے اوپر کوئی فضیلت رکھتے ہو، ہم آپ پر ایمان۔ ان کے ہاں دنیاوی فضیلت تھی، وہ سمجھتے تھے کہ فضیلت یہ ہے کہ کوئی مالدار ہو، بڑا زمیندار ہو، بڑا پیسہ ہو، نوکر چاکر ہو، ان کی بڑی کوٹھی ہو، بڑا بنگلہ ہو۔ اگر اس طرح کی ہم تمہارے اندر کوئی فضیلت دیکھتے تو ہم بھی ایمان لے آتے۔ ان کو ایمانی فضیلت اور نبوت کی فضیلت سمجھ نہیں آئی، اور یہی بات سرداران مکہ نے کہی، وہ بھی یہی کہنے لگے کہ ہم آپ کے اندر کوئی دنیاوی اعتبار سے فضیلت نہیں دیکھ رہے۔ بس وہ نافرمانی کرتے ہوئے کہنے لگے بل نظنکم کاذبین، ہم تو یہ گمان کرتے نعوذ باللہ کہ آپ جھوٹے ہیں۔ اس طرح کی بات مشرکین مکہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دی کہ ہم آپ کو نعوذ باللہ سچا نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ نبی کا اس کے اوپر اس انداز سے اعتراض کرنا اور دنیاوی فضیلت کو دیکھ کر ان کو نہ ماننا اور حقیقی فضیلت کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، تو اس طرح کی نافرمانی اس قوم نے کی۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا نوح علیہ السلام اپنی دعوت کو جاری رکھتے رہے، دلائل کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہے۔ اگلی آیات کے اندر مزید تفصیل کے ساتھ پورا واقعہ آ رہا ہے، انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں رسولوں اور نبیوں پر ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیاوی فضیلت کی بجائے ہم دینی فضیلت کو سمجھیں۔ جو اللہ رب العزت عنایت فرماتے ہیں وہی کامیابی کا تمغہ ہے جو ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سے عمل کرنے کی توفیق نصیب